خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے انسانی تاریخ کی ایک ایسی عمارت کی جو بہت ہی خاص ہے۔ لیکن آخر یہ ہے کیا؟ اور ایسا کیا ہے اس میں کہ دنیا بھر میں کروڑوں اربوں لوگ اپنی زندگی کا رخ اس ایک نقطے کی طرف کرتے ہیں؟ آئیے اسی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کعبہ، جو اسلام میں عبادت کا سب سے مقدس مقام ہے، مکہ میں واقع ہے۔ یہی وہ قبلہ ہے جس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں آج کے دور سے، دیکھتے ہیں کہ آج خانہ کعبہ کی کیا حیثیت ہے۔ آج اس کا کردار بالکل صاف اور بہت گہرا ہے۔ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، یعنی نماز کی سمت۔ یہ حج اور عمرے کا مرکز ہے، جہاں لاکھوں لوگ طواف کرتے ہیں، مطلب اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ اور ہاں، یہ پوری مسلم دنیا میں اتحاد کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ لیکن اس کی پوری کہانی جاننے کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا پڑے گا، اس کی بالکل شروعات میں۔ تو چلیں اس کی بنیادوں کو کھوجتے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں ماضی میں، آج کے دور سے بہت بہت پہلے۔ اسلامی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی تھی، اور مقصد صرف ایک تھا کہ یہ ایک خدا کی عبادت کے لیے مخصوص گھر ہو، بس ایک سادہ سی مستطیل عمارت۔ لیکن پھر وقت گزرتا گیا اور کعبہ کا وہ اصل مقصد کہیں گم ہو گیا، اور اس کے بعد جو تبدیلی آئی وہ بہت بڑی تھی۔ اندازہ لگائیں، اسلام سے پہلے کے زمانے میں کعبہ کے اندر 300 سے بھی زیادہ بت رکھ دیے گئے تھے۔ یہاں جو تضاد ہے نا، وہ دیکھنے والا ہے۔ ایک گھر جو بنایا گیا تھا ایک خدا کی عبادت کے لیے، وہ اب سینکڑوں بتوں کا مرکز بن چکا تھا۔ الگ الگ قبیلے اپنے اپنے بتوں کی پوجا کرنے یہاں آتے تھے۔ لیکن اتنے بتوں کے باوجود ایک چیز نہیں بدلی، یہ اب بھی ایک اہم زیارت گاہ تھی۔ اور اس کی دیکھ بھال کس کے پاس تھی؟ قریش قبیلے کے پاس۔ وہی قبیلہ جس میں آگے چل کر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور یہیں سے تاریخ ایک نئے موڑ کی تیاری کر رہی تھی، ایک ایسا لمحہ جب کعبہ کو اس کے اصل مقصد کی طرف واپس لوٹایا جانا تھا۔ یہ ٹائم لائن اس پورے سفر کو کتنی خوبصورتی سے دکھاتی ہے، دیکھیں۔ پہلے بنیاد رکھی گئی ایک خدا کی عبادت کے لیے، پھر وہ دور آیا جب یہ بتوں کا مرکز بن گیا، اور پھر سن 630 عیسوی میں جب مکہ پر امن طریقے سے فتح ہوا تو پیغمبر اسلام کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں موجود ایک ایک بت کو ہٹا دیا۔ تو یہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بحالی تھی، کعبہ کو واپس اس کی اصل روح یعنی توحید کے اصول پر قائم کرنا تھا۔ اچھا، یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے۔ کعبہ کی جو موجودہ عمارت ہے، یہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ تاریخ میں کئی بار، کبھی سیلاب کی وجہ سے تو کبھی لڑائیوں کی وجہ سے اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ قریش نے بھی کیا، پھر عبداللہ ابن زبیر کے دور میں بھی تعمیر ہوئی، اور آج جو شکل ہم دیکھتے ہیں اس کا زیادہ تر حصہ 17ویں صدی میں عثمانی دور میں بنا۔ تو عمارت بھلے بدلتی رہی، لیکن اس کا روحانی مرکز، اس کی حیثیت، وہ کبھی نہیں بدلی۔ تو یہ تو تھی اس کی تاریخ۔ اب ذرا کعبہ کی موجودہ عمارت اور اس کی اہم نشانیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس عمارت کی ہر چیز کی اپنی ایک کہانی ہے، اپنا ایک علامتی مطلب ہے۔ جیسے حجر اسود، وہ کالا پتھر جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہے، یا پھر کسوہ، وہ سیاہ غلاف جس پر سنہرے دھاگے سے قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ پھر مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پر ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ اور حتیم، وہ آدھے دائرے کی شکل کی جگہ جسے کعبہ کی اصلی بنیادوں کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں زائرین کو سیدھا اس کی قدیم تاریخ سے جوڑ دیتی ہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کعبہ صرف پتھر کی ایک عمارت نہیں ہے، یہ اتحاد کی علامت ہے، ایمان کا مرکز ہے، اور اس توحید کے تسلسل کی نشانی ہے جو حضرت ابراہیم سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا، کہ آخر پتھر سے بنی یہ ایک سادہ سی مکعب نما عمارت کیسے صدیوں کے ایمان کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور کیسے یہ دنیا بھر میں پھیلی 1 ارب سے زیادہ لوگوں کی برادری کو ایک نقطے پر جوڑ دیتی ہے۔